بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے بس روہنگی اور نئے امریکی صدر۔ تحریر فرحین شیخ۔ میانمار کی سرزمین پر 2017 میں جنم لینے والے المیہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 7 لاکھ روہنگی مرد، عورتیں اور بچے در بدر ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت گنتی مرنے والوں کی نہیں، جو مر گئے وہ تو شاید اس بے رحم اسفاک دنیا سے امان پا گئے۔ رونا تو ان کا ہے جو بچ کر نہ زندوں میں شمار کیے جا رہے ہیں اور نہ مردہ سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ 7 لاکھ انسان نہیں، بے بسی کی بولتی تصویریں ہیں، جن کے اپنے ان کے سامنے تڑپتا مارے گئے، گھر جلا کر راکھ کیے گئے، سامان زیست برباد ہوا، عمروں کی کمائی منٹوں میں خاکستر کی گئی۔ اب ان کے پاس خراب ذہنی حالت اور بیکار وجود کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہ وہ ہیں جن میں سے اکثر کو اب خواب دیکھنے کی بھی خواہش نہیں رہی۔ ان جیتے جاگتے انسانوں کا کٹ پتلی تماشا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ روہنگی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس قتل عام کے بعد بنگلہ دیش میں قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ روہنگی بنگلہ دیش میں ابتر حال میں پڑے ہیں۔ یہ مہاجرین اس بوجھ کی مانند ہیں جسے بنگلہ حکومت ہر قیمت پر اتار کر پھینکنا چاہتی ہے۔ 2 ہفتے قبل مہاجرین کے کیمپوں میں لگنے والی آگ اور اس پر شدید ٹھنڈ نے ایسے انسانی المیوں کو جنم دیا ہے جس کا کوئی جواز پیش کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سن رہے ہیں کہ میانمار کی حکومت روہنگی مہاجرین کو واپس لینے کے کسی منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ جانے کتنی روہنگی نسلیں اتنے بڑے احسان کا قرض چکائیں گی، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس وقت تو اہم بات یہ ہے کہ میانمار کی حکومت جو سوچ رہی ہے اور دنیا کے سامنے گا رہی ہے، اس پر عمل درآمد کرے گی بھی یا صرف تفلے سردیوں سے ہی کام چلائے گی۔ یہ مہاجرین جس صدمے سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ اپنے وطن بھی چلے گئے تو کبھی اس ٹراما سے باہر نہ آ سکیں گے۔ اس میں یہ بڑی طرح جکڑ چکے ہیں۔ ذہنی طور پر مفلوج انسان بھلا کس کام کا رہتا ہے؟ ذہنی صحت کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جانے کیوں عالمی ادارے روہنگیوں کے اس مسئلے سے نظریں چرائے بیٹھے ہیں۔ بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھونڈا مذاق کرتے ہوئے ایک رپورٹ تیار کی۔ اس میں لکھا گیا کہ ان روہنگی مہاجرین میں 15 سے 20% بالغ افراد ٹراما کا شکار ہیں۔ اس رپورٹ نے انسانی حقوق کے دیگر اداروں میں کھلبلی مچائی، جس کے نتیجے کے طور پر فورٹیف رائٹس نے "دی ٹارچر ان مائی مائنڈ" کے عنوان سے ایک نئی رپورٹ جاری کی، جس میں واضح طور پر WHO کی رپورٹ کو مسترد کیا گیا اور بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم 89% روہنگی خراب ذہنی حالت کا شکار ہیں اور شدید ڈپریشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جبکہ 84% جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتانے کے لیے کافی ہیں ان بے بس روہنگیوں کے لیے اب معمول کی زندگی کی طرف لوٹنا کس قدر مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس پورے معاملے پر عالمی خاموشی کو کوئی اچنبھے کی بات نہیں، کیونکہ ظلم کی بقا ہی ظالم کی زندگی کا مقصد ہے۔ امریکہ میں سیاسی منظر نامہ بدل رہا ہے۔ وہ جو پچھلے نظام پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اب برسر اقتدار آ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی داخلہ اور خارجہ تمام پالیسیاں ہدف تنقید بنائی گئیں۔ میانمار کے مسئلے پر ٹرمپ انتظامیہ نے ایسے بے حسی کا ثبوت دیا تھا کہ جولائی 2019 میں ٹرمپ نے مذہب کے نام پر ہونے والے ظلم و ستم کے شکار افراد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ترکی، چین، شمالی کوریا، ایران اور میانمار سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندے موجود تھے۔ اس دوران روہنگی مسلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ وہ میانمار میں مسلمانوں کے نسل کشی رکوانے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو ٹرمپ نے حیرت سے سوال کیا، میانمار یہ کہاں ہے؟ لیکن منظر یہاں بدلا نہیں، بلکہ ایک اور مضحکہ خیز حرکت ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ایک صاحب نے انہیں یہ حیران کن اطلاع دی کہ میانمار برما کے ساتھ واقع ہے۔
یہ دنیا کے وہ لیڈر ہیں جنہیں یہی نہیں معلوم تھا کہ میانمار نام کا کوئی خطہ زمین بھی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ انہیں یہاں بسنے والوں پر ہونے والے ظلم کی بابت کچھ آگاہی ہوگی؟ لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ ٹرمپ پر کڑی تنقید کرنے والے اب ٹرمپ کو امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اتار کر زمین پر لا چکے ہیں۔ اب باری ہے جو بائیڈن کی۔ اب نئی امریکی حکومت کی جانب سے روہنگی مسلمانوں کے حوالے سے پہلی خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سب سے پہلے اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا میانمار کا اپنی اقلیت پر ظلم نسل کشی ہے بھی یا نہیں۔ اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ نسل کشی ہے تو پھر نئی امریکی حکومت اس پورے معاملے کی نگرانی کرے گی۔ اس اعلان کے بعد سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 40 سالہ سیاسی تجربے کے حامل جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ میں شامل گھاٹ کا پانی پیے زیرک سیاستداں اس سنگین صورتحال کو اقتدار سے پہلے کیوں نہ جان سکیں؟ کیا وہ اس بات کا بھی ادراک نہ کر پائے کہ روہنگی مسلمانوں پر بیتنے والے اس ستم کے پس مردہ مقاصد کیا ہیں؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں بھی، تو نسل کشی کے عمل کی تصدیق کس طرح کریں گے؟ وہ اس کے لیے کن ذرائع پر انحصار کریں گے؟ اور اس پورے عمل کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ کتنا وقت درکار ہوگا؟ کیونکہ روہنگی مسلمانوں کا مسئلہ دنیا کے دیگر کئی مسائل کی طرح فوری حل کا متقاضی ہے۔ دل میں یہ خدشہ بھی پن کھلا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بائیڈن کے دعوے بھی اپنے سابقین کی طرح وفا نہ ہوں گے اور دعووں میں اقتدار اپنی مدت پوری کر ڈالے گا۔ یہ بات کب ایک راز ہے کہ دنیا کا پورا نظام بے رحمی کی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ جو اس نظام سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ بے رحمی کی ان جڑوں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یوں تو نئی امریکی صدور کی آورش قابل ستائش ہیں، لیکن ان آنکھوں نے کئی دہائیوں میں جتنے منظر نامے تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، ان سب کا انجام ایک سا دیکھا، یعنی بد سے بدتر اور پھر بدترین۔ اللہ حافظ۔